ہائی دیر اینڈ السلام علیکم. آج 42 کے ساتھ آپ کی میزبان زویا ملک. عمران خان کے دور حکومت میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں. راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان تمام پروجیکٹس میں سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے جسے لاہور کا ایک نایاب پروجیکٹ کہا جا رہا ہے. ہمارے آج کے شو کے مہمان راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اینڈ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی لاہور کے CEO ہیں. میں عمران امین صاحب کے آفس کے باہر اس وقت موجود ہوں جنہوں نے اور بھی مختلف ممالک کے ترقیاتی کاموں میں حصہ لیا ہے. آج کا پورا دن ان کے ساتھ گزاریں گے, جانیں گے کہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے ان کی, اپنا پورا دن کس طرح سے گزارتے ہیں اور ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز آج ہوتی ہے. آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم ٹو روڈا. کیا حال ہے آپ؟ تھینک یو سو مچ. آپ سر ہمیں اپنی ابتدائی زندگی اور اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے. جی میں نے اسکولنگ پشاور میں بیگن ہاؤس سے کی ہے. دین PF کالج سے میں نے اپنے FSc کیا ہے. اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا تھا. اپنے بیچلرز اور ماسٹرز مینجمنٹ میں نے انگلینڈ سے کی ہے. اور اس کے بعد انیشیل جو میری امپلائمنٹ تھی وہ بھی وہاں سے شروع ہوئی. تو میں لنڈن میں میئر کے ساتھ ان کے وارڈسمتھ کاؤنسل میں رہا, ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن اینڈ اسکلز. پھر میری دوسری سیکونڈمنٹ تھی. شیل میں بھی میں نے کچھ عرصہ کام کیا. اور اس کے بعد دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان فار اے شارٹ اسٹنٹ جہاں پہ میں نے موبلنگ کے ساتھ کام کیا. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان منسٹری آف فائنینس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ میں جوائنٹ ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. And after that it just went on. Saudi Arabia میں then I went for about 6-7 سال. دارالریاض گروپ جو کہ ایک بزنس اینٹیٹی ہے سعودی کی, اونڈ بائی دا رائل فیملی. ان کے پورے بزنس آپریشنس کو میں ہیڈ کرتا تھا, جس میں آئل اینڈ گیس کا بزنس تھا, انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکچر کا بزنس تھا, ارامکو کا ٹیکنیکل سیلز کا ان کے ساتھ بزنس تھا. تو وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد ایک مائن ہارٹ سعودی عربیہ کو میں نے ہیڈ کیا ایز اے کنٹری ہیڈ. مائن ہارٹ قطر کو میں نے ہیڈ کیا ایز اے کنٹری ہیڈ. پھر مائن ہارٹ سنگاپور کے ساتھ ڈفرینٹ انٹرنیشنل پروجیکٹس کیے. اس کے بعد پھر پاکستان میں میں کوئی 5-6 سال پھر مائن ہارٹ کے آفس میں رہا. ان کا لوکل جو آفس تھا وہ میں نے کنٹری ہیڈ اس کا کیا, اس کی پوری آپریشنس کو ہیڈ کیا. اور اس کے بعد انیشیلی میں سلیکٹ ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب کا ہی ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پیڈا جس کو کہتے ہیں, پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. سو میں اکتوبر 2020 آئی بلیو میں سلیکٹ اپوائنٹ ہوا تھا ان کے ایز اے چیئرمین پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. وہ جزیروں کا ایک مسائل چل رہے تھے بٹوین سندھ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, وہ پھر حل نہیں ہو سکا, چل رہا تھا. اس کے بعد دین آئی واز پوسٹڈ ٹو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو پھر فرام مارچ 2021 آئی ایم ہیئر ان راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آپ اپنی زندگی میں کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن ہے. نمبر آف پرسنالٹیز. میرے خیال میں پہلی جاب کا جو آپ کے سب سے پہلے باس ہوتے ہیں, جب میں انگلینڈ میں کام کر رہا تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے جو لیڈ کرتے تھے ہمیں ادھر کے کاؤنسل کے ہیڈ, ان کا نام چارلی کیٹلنگ تھا. تو میرے خیال میں میری پروفیشنلزم اور سکھانے میں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. دین اس کے بعد ڈفرینٹ لیڈرز کے ساتھ کام کیا انڈسٹری میں. زہیر خالق صاحب موبلنگ کے CEO رہے تھے, میرے خیال میں بہت ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھے لیڈرشپ میں. گورنمنٹ میں آنے کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن کہ میں کارپوریٹ میں کام کر رہا تھا اور گورنمنٹ میں آیا, تو اس ڈیسیجن کے پیچھے از اونلی آر آنریبل پرائم منسٹر عمران خان. میرے خیال میں اس کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے جیسے کافی لوگ جو کارپوریٹ سے گورنمنٹ میں آئے, دا اونلی ریزن از عمران خان صاحب اور ان کی ویژن. تو میرے خیال میں پھر یہ لائف ٹرننگ جو ڈیسیجن تھا
اس کے پیچھے پھر ہمارے عمران خان صاحب کا ڈیفینیٹلی ضرور ہے کہ اس کو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے. ان کے ویژن کو ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں ان کے ویژن میں جو کہ یہ کنٹری کے لیے کرنے جا رہے ہیں. سر آپ عمران خان صاحب کے ویژن کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں؟ اس حد تک کہ ہم نے اپنی لائف کا سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا ایز اے مینشن کہ چینج کر کے کارپوریٹ سے گورنمنٹ میں آنے کے لیے. اینڈ آئی بلیو کہ جس ویژن پہ وہ چلنا لے کے جا رہے ہیں ملک کو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ویلتھ جنریشن ہے یا لو کاسٹ ہے, لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے. مطلب میں اپنی اسی فیلڈ کی بات کروں گا جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, یا امپلائمنٹ جنریشن ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو بڑا کنٹریبیوٹر ہونا چاہیے اس سیکٹرز میں کام کرنے کے لیے. اسپیشلی ہماری اتھارٹیز کو ان کے ویژن کو جس طرح امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں بہت سپورٹ ہے یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ سے ایز ویل ایز فیڈرل گورنمنٹ سے. سی ایم صاحب ہمارے ساتھ بہت سپورٹیو ہیں. ہمارے اپنے منسٹر جو ہیں وہ کمپلیٹ ایک اٹانومی دی ہوئی ہے انہوں نے اتھارٹیز کو. تو میرے خیال میں ویژن ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے اس کو ریئلائز ہونے میں, بٹ آئی تھنک کہ وہ کمپلیٹلی الائنڈ ہیں پنجاب گورنمنٹ بھی اور اسپیسیفکلی ہماری اتھارٹیز بھی ٹو انشاءاللہ ٹو انشور کہ وہ ویژن ہم امپلیمنٹ ضرور کریں. آپ پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں, اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو تھی وفاق کی طرف سے ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی, اور اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان کے ساحلی بیلٹ پر جتنے بھی آئلینڈز ہیں اراؤنڈ 313 بنتے ہیں ٹوٹل, ان سب آئلینڈز کو مینیج کرے گی یہ اتھارٹی. اس میں جو ڈیولپمنٹل کام ہوگا, جو بھی ترقیاتی کام ہوگا, اس اتھارٹی کے تھرو ہوگا. اس میں انیشلی پوائنٹ کیے گئے تھے 2 آئلینڈ, جس میں بنڈل اور بدو آئلینڈ اس کہتے ہیں, مگر زیادہ تر وہ بنڈل آئلینڈ کے نام سے ہی فیمس ہے بیکاز یہ کراچی سے بڑا قریب ہے, تقریباً ساحل سے DHA فیز 8 کی اگر آپ کراچی دیکھیں اس سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, لاہور کی طرح جس طرح آپ راوی میں فیس کر رہے ہیں, کراچی میں بھی جو ساحل سمندر ہے امیجیٹ والا, میجورٹی آف دا جو ہمارے ساحلی بیلٹ ہے اور اس پٹی ہے, وہاں پہ کراچی کا جتنا سارا سیویج ہے وہ سارا ادھر گرایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو انیشل ساحل ہے اس کے سارا ایریا جو ہے یہ پولیوٹڈ ہو گیا ہے, سارا واٹر پولیوٹڈ ہے, اور ایکوا مرین فش وہ بھی اتنی پھر پیچھے چلی گئی ہے. تو پہلے جہاں پہ ماہی گیر جاتے تھے فشنگ کرنے, اب ان کو کافی ڈیپ سی جانا پڑتا ہے. اس اتھارٹی جو ہم نے بنایا اس کے آبجیکٹیوز میں ہم نے یہ رکھا کہ انیشلی ہم اس آئلینڈ کو ڈیولپ کریں گے, کنیکٹ کریں گے کراچی کے ساتھ, اور ایک نئے قسم کا ٹورزم اسپاٹ بنائیں گے. اور اس کو ہم نے میچ کیا تھا ملیشیا کے اور چائنیز جو نئے آئلینڈس کی ڈیولپمنٹ ہے ان کے ساتھ. آئلینڈ جو ہوتا ہے یا پانی کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیشہ گلوبلی بڑی مہنگی ہوتی ہے اور اچھی زمین سمجھی جاتی ہے. تو پلاننگ کے لحاظ سے ہم نے یہ اس کو پلان کیا تھا کہ اس پہ ہم ورٹیکل کمرشل اور ریزیڈینشیل ڈسٹرکٹ بنایا جائے گا, اور اس کی پروسیڈ سے 2 چیزیں کی جائیں گی. ایک تو جو ساحلی پٹی پہ سارا انوائرمنٹ کا ایشو ہے اس کو ختم کیا جائے گا, ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا لیے جائیں گے ادھر کہ جو بھی سیویج گرے وہ کم از کم ٹریٹڈ سیویج گرے یہاں پہ, اور ایفلنٹ جو ہو وہ کوئی گندا ایفلنٹ نہ ہے اس میں. نمبر 2 یہاں کو جو ہم پاور اس کا کروا رہے تھے وہ سارا ویسٹ ٹو انرجی کے تھرو تھا. اب کراچی کا بہت بڑا ایک کچرا وہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ویسٹ ٹو انرجی کا ایک پلانٹ لگاتے ہیں تو اس سے آپ یہ بہت بڑی ایک پرابلم جو ہے کراچی کی اس کو ریزالو کر دیتے ہیں, بیکاز آپ کا ویسٹ جو ہے جو فریش ویسٹ ہے وہ سارا جاتا ہے بجلی کو بنانے کے لیے. اس سے ہم ریچارج کرواتے تھے. ویسٹ ٹو انرجی سے ہی جب آپ پلانٹ لگاتے ہیں اس کے بائی پروڈکٹ سٹیم ہوتا ہے, سٹیم سے ہم اس کے ساتھ ڈی سیلنیشن پلانٹ لگا رہے تھے. تو ڈی سیلنیشن سے واٹر جو تھا وہ اس آئلینڈ کے ریزیڈنٹس کو بھی اور کراچی میں بھی آپ دونوں جگہ دے سکتے تھے اس کو. تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹینیبل انوائرمنٹل پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا تھا, جس سے انوائرمنٹ کو بھی فائدہ پہنچتا, ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ویل جنریشن ہوتی, اور اتنی قیمتی اتنی پریشس لینڈ ہے یہ. اس میں مین گرووز ہیں جس کو ہم پریزرو کر رہے تھے اور اس مین گرووز کو اور ایکسٹینڈ کر رہے تھے. تو یہ سارے اس کے ایسپیکٹس تھے. آپ نے عرب ممالک میں بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کام کیا ہے, اپنے ان ایکسپیرینسز کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. جی, میں فارچونیٹ انف ٹو بی پارٹ آف دار الریاض, جس کے مینجمنٹ میں ان کے آپریشنز کو ہیڈ کرتا تھا. اور اسی وقت میں جب کنگ عبداللہ
ادھر کے کنگ تھے, تو انہوں نے کافی اپنے ایک ایمبیشیس پروجیکٹ انیشیٹ کیے تھے, جس میں سب سے بڑا کنگ عبداللہ فائنینشیل ڈسٹرکٹ تھا ریاض میں, جو کہ $9 بلین کی ورتھ کا پروجیکٹ تھا اس وقت میں. دیٹ واز بیک ان 2007-2008. یہ 60 مڈ رائز اینڈ ہائی رائز ٹاورز تھے جو ہم ریاض کے سینٹر میں کر رہے تھے, اور ایک دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل ڈسٹرکٹ بنا رہے تھے. اس کی کانسیپچلائزیشن, اس کا کام انیشیٹ کروانا, اس پروجیکٹ کا میں حصہ رہا, وہ ہم نے کیا. اس کے بعد کنگ عبداللہ نے بڑے ریفارمز کیے سعودی عربیہ میں, تو یہ ایک لکی ٹائم تھا میرے لیے, بیکاز میں اسی ٹائم میں وہاں تھا جس وقت کنگ عبداللہ یہ سارے ریفارمز کر رہے تھے. تو کنگ عبداللہ پروجیکٹس کیپ 0, کیپ 1, کیپ 2, کیپ 3, اس میں ہاؤسنگ سے لے کر اسکولز, دین ان کے سیکیورٹی فورسز کے لیے ڈفرینٹ سروسز, وہ پورے کنگڈم میں وہ کروا رہے تھے. اور یہ بھی تقریباً کوئی $6 بلین کا پروجیکٹ تھا, تو اس میں انوالو رہا. اس کے بعد ان کی منسٹری آف ہاؤسنگ نے جیزان میں, جو ان کا بارڈر ایریا ہے, وہاں پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی تھی. تقریباً ہم نے 1,40,000 گھر ادھر بنائے تھے بارڈر ایریا کے لیے. جنرلی ایک نگلیکٹڈ ایریا تھا, بیکاز جیزان جو ہے وہ یمن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی, تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. سعودی میں بیکاز آئی یوز ٹو سٹ ان ریاض, بٹ آئی یوز ٹو ہیڈ, ہمارے کنگڈم میں سارے آفیسز تھے 27, تو اس لحاظ سے ہم نے ویریس آئل اینڈ گیس کے انڈسٹریل, اور پھر ہم یہ ہرمین ریل جو بن رہی تھی اس کا میں پارٹ رہا جب وہ بنایا جا رہا تھا. جدہ کا جب فلڈنگ ہوئی تھی اور اس کا انفراسٹرکچر ری ڈیزائن ہوا تھا, اس کے لیے ایک بڑی گلوبل کانفرنس بلائی گئی تھی اور پروجیکٹ کو پھر انڈرٹیک کیا گیا تھا, تو اس کا بھی میں پارٹ رہا تھا. روڈا شعبہ افسران, شعبہ لینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر راؤ مظفر, شعبہ انجینئرنگ ای ڈی بلال شبیر, شعبہ فائنانس ای ڈی خالد صاحب, شعبہ بلڈنگ کنٹرول ای ڈی انوار الحق, شعبہ ایڈمن ڈائریکٹر نوید, شعبہ ایچ آر ای ڈی راشد ترابی, شعبہ آئی ٹی ڈائریکٹر احمد صاحب کے ساتھ بریفنگ میٹنگ کی. ریور راوی اربن پروجیکٹ, اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. راوی اربن پروجیکٹ کنسیو کیا گیا لاہور شہر کے ڈفرینٹ مسائل کے لیے. آج کل جو آپ کو اسموک کا ایشو چل رہا ہے, ٹرانسپورٹ کی ایشوز ہیں یہاں پہ, لوڈ شیڈنگ, پھر انفراسٹرکچر, ان سب مسائل پہ ڈفرینٹ ادوار میں ڈفرینٹ ٹائم میں اس کے اوپر اسٹڈیز کروائی گئی تھی. سو فار انسٹنس آپ کے اسموک کا ایک ایشو یہ ہے کہ انلیگل جو سیٹلمنٹس ہوئی ہیں یا اینی انڈسٹری جو کہ انلیگل ڈیولپ کی گئی ہے, تو اس کا اگر ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو گورنمنٹ نے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا, اور نہ وہ آپ کی انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس پہ بنائی گئی ہے. نمبر سیکنڈ, دوسرا, فارسٹ ہم نے کوئی کور ڈیولپ نہیں کیا لاہور کے لیے. لاہور کا فارسٹ کور 1% سے بھی کم رہ گیا ہے, نہ ہمارے پاس اب آگے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, بیکاز ابھی انلیگل جو آپ کی سیٹلمنٹس پھیلتی جا رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ہر جگہ پر, تو یہ مینیج ہی نہیں کر پا رہے ایڈمنسٹریٹولی کہ کہاں پہ فارسٹ لگنے تھے اور وہاں پہ کیسے, وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہاں پہ ایک آبادی بن چکی ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑے ایشوز تھے. ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گلوبلی بھی جب شہر بڑے ہوتے ہیں اور پھیلتے ہیں تو آپ نئے اربن سینٹرز ڈیولپ کرتے ہیں, رادر دین ایک شہر کو آپ ایک لمٹ تک پھیلا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ایکسٹینڈ کروا سکتے. اور ڈفرینٹ ریزن ہوتے ہیں اس کے اربن اسٹینڈرڈز جب آپ گلوبل کرتے ہیں. سو فار انسٹنس اگر آپ لاہور میں سینٹر آف لاہور ادھر کام کر رہے ہیں اور آپ ٹریول کر رہی ہیں ہر روز لاہور کے ادر فار اینڈ سے, فار ایگزامپل بحریہ سے, تو آپ کو یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ روز کا ٹریول پڑتا ہے. ایوری بڈی از کمنگ کہ وہ سینٹر آف دا سٹی میں آ رہے ہیں. تو نئے اربن سینٹرز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ یہ ٹریول کاسٹ جتنی کم ہوتی ہے تو اتنی پولوشن پہ بھی آٹومیٹکلی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے. So less people traveling towards one point will directly affect the pollution as well. اس کے علاوہ ان کو مینیج کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. تو یہ جب ان پلانڈ ہوتا گیا, اس کے لیے ساری اسٹڈیز کر کے ایک ٹوین سٹی کا کانسیپٹ پر
روڈا پلان کی گئی, ایک نئی راوی سٹی پلان کی گئی. یہ سٹی جو تھی یہ تقریباً 8 سے 10 ملین لوگوں کو ہوسٹ کرے گی, یہاں پہ ریزیڈنٹس ہوں گے, اور اس کو ڈفرینٹ سینٹرز میں پھر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. سو فار ایگزامپل راوی جو ہے وہ آپ کا سائفن سے شروع ہو رہا ہے اور پھر وہ ہوڈیارہ ٹرین تک جا رہا ہے. راوی کے اوپر بھی اس کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹڈیز کی گئی تھی. راوی ایک وقت میں جس طرح بہتا تھا, جو فریش واٹر باڈی تھا, وہ ابھی اس کی بھی وہ افادیت نہیں رہی, بیکاز وہاں پہ بھی ہم سارا اپنا سیویج وہ پھینکوا رہے ہیں, اور اتنی انٹرونشنز ہو گئی ہے کہ وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. اور پھر ادر امپورٹنٹ اس میں یہ تھا کہ راوی جب اوپر سے آتا ہے انڈیا سے, تو انڈیا نے اس کو اوپر ڈیم بنانا شروع کر دیے. تو جو پانی آ رہا تھا اس کا میجورٹی 80% آف دا واٹر انڈیا آٹومیٹکلی لے جا رہا ہے. اچھا, پانی کی کنٹرول جب انڈیا کے پاس ہو ادھر, تو جب بھی ان کے پاس کوئی فلڈنگ کی سچویشن آئے گی تو ان کے گیٹس جب اوپن ہوں گے ان فلڈس کے, تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی طرف آ جائیں گے. تو یہ کافی زیادہ مسائل تھے اس میں, پولوشن, ٹرانسپورٹیشن, آپ کی واٹر, پھر گراؤنڈ واٹر ریچارج لاہور کا. اس کے اوپر پھر راوی کی سٹی کی کانسیپٹ رکھی گئی. اتنی ساری ویریشن ہے اس میں اور اتنا کچھ اس میں کور کرنے کو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پروجیکٹ, یہ میگا پروجیکٹ کب تک ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں, جب آپ کچھ پروجیکٹس لیتے ہیں جو کہ نیشنل اسٹریٹجک امپورٹنس کے ہوتے ہیں, اس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ایٹ دا سیم ٹائم. میرے خیال میں انیشلی ہمیں بہت زیادہ اس میں چیلنجز آئے. ہمارے انوائرمنٹل جو فٹرنیٹی ہے, ایسے لوگ ہیں جن کو اس پروجیکٹس کی ابھی پوری سمجھ نہیں ہے, وہ اس کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں اور اس کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں وہ انتہائی رانگ ہے. اگر آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہے اور اگر آپ اس کے بارے میں نیگیٹو جا رہے ہیں, تو دیٹ از رانگ. اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. سیکنڈلی کچھ ہمارے کورٹس کے بھی مسائل چل رہے ہیں اور ان کو ہم پورٹرے کر رہے ہیں, دا امپورٹنس آف دس پروجیکٹ. تو وہ انشاءاللہ ایک سٹارٹ میں تھوڑا سا اس میں گیپ آیا, بٹ آئی تھنک ان اباؤٹ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو یہ ٹوٹل پروجیکٹ اراؤنڈ 20 ایئرس کے لیے ہم نے پلان کیا تھا. پہلا فیز 5 ایئرس کے لیے. اگر ہم پہلے سال میں, بیکاز دس از آر فرسٹ ایئر آف این ایگزسٹنگ آف دا اتھارٹی, فرسٹ ایئر میں یہ مسائل جو ہیں, یہ ایشوز جو ہیں ہم ریزالو کر لیتے ہیں, دین وی کین اسپیڈ اٹ اپ. تو آپ پہلا فیز جو ہے وہ انشاءاللہ اراؤنڈ 4 to 5 ایئرز آپ اس کو کمپلیشن میں دیکھ رہے ہوں گے, جس میں براج اور پہلا فیز آف ڈیولپمنٹ ہے جو ہم ادھر بنا رہے ہیں سٹی کے لیے. آپ نے دبئی ایکسپو میں راوی اربن اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ دی اور کچھ MOUs بھی سائن کیے. اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. دبئی میں ہمیں روڈا اور CBD کو بہت اچھا رسپانس ملا. پلان ہمارا یہی تھا کہ صرف ایکسپو میں پیویلینز ہم نے ٹارگٹ نہیں کیے تھے, ہم نے ٹارگٹ کی تھی وہ کمپنیز جو پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں. اور اس کا ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ سے میرے خیال میں پاکستان کی پراپرٹی زیادہ لوکریٹو ہے ان ٹرمز آف IRR, اس کے پروفٹس زیادہ ہیں. اس سلسلے میں ہم نے 2-3 جنرلی ڈیولپمنٹ کمپنیز بٹ دین انفراسٹرکچر کمپنیز ایز ویل کہ ان کے ساتھ ہم ملیں اور ان سے اپنا پروجیکٹ ان کو پچ کریں. اس میں روڈا میں ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا. ڈریم ورلڈ ڈیسٹینیشن ایک کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں آ کے انٹرٹینمنٹ زونز لگانا چاہ رہی ہے, اور یہ ایک تھیم بھی ہے راوی میں, بیکاز پنجاب میں ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے بہت ہی کم ایریاز ہیں یا اسپیسیز ہیں, ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. اور سنس واٹر فرنٹ ہے ہمارے پاس تو وہ ہماری پریورٹی بھی تھی. ان کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہوا, وہ $300 ملین یہاں لگائیں گے اور ایک تھیم پارک ڈیسٹینیشن ہوٹلز بنا رہے ہیں ہمارے لیے یہاں. دین ان ادر انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے ہمارے پاس SS انٹرنیشنل کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا, جو کہ آ کے ہمارا انڈسٹریل پارک جو ہم روڈا میں بنا رہے ہیں وہاں پہ آ کے انویسٹ کریں گے, بیکاز یہ سب سے نیئرسٹ پراکسیمیٹی ہے لاہور کی ڈرائی پورٹ اور ایئرپورٹ کے ساتھ. تو یہ ایک انڈسٹریل میں ہمارے ساتھ وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تھرڈ جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ دبئی سسٹینیبل سٹی. دبئی میں سسٹینیبل سٹی ایک اسپیسیفک ماڈل پہ بنائی گئی ہے جہاں پہ وہ واٹر کنزرویشن, رین ہارویسٹنگ اور ساری جو ان کے اندر فوڈ سیکیورٹی ہے, فوڈ ایلیمنٹس ہیں, وہاں پہ خود ہی گرو کرتے ہیں اور بڑی اچھی کمیونٹی بنائی ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے جب پروجیکٹ ڈسکس کیا اور ہماری میٹنگز ہوئی, اس کے بعد دے آر انٹرسٹڈ, دے آر ڈیولپنگ اینڈ دے ہیو سائنڈ این MOU ود اس, جو اب سسٹینیبل سٹی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہم راوی میں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس طرح کے پروجیکٹس کی کتنی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں صرف ضرورت نہیں ہے, یہ کرٹیکل ہے اسٹیج میں کہ پاکستان میں ایسے پروجیکٹس کیے جائیں. یہ لاہور کی سروائیور کے لیے ہے. روڈا ایک نیشنل اسٹریٹجک امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے جو کہ کرنا مسٹ ہے, ورنہ یہاں پہ سچویشن جو گراؤنڈ واٹر کی ہے
اور پھر فلڈنگ سے یہ بہت خراب ہو جائے گی. نیکسٹ از انڈیا اپنا 3rd ڈیم بنا رہا ہے وہاں, اور اس 3rd ڈیم کو اگر وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے تو راوی کا جو ابھی بچا کچا پانی آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ پروجیکٹس انتہائی کروشل ہیں کہ ہم کریں. پھر ان سے ویلتھ جنریشن, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, اور ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ, ایک پہلا گرین سمارٹ سٹی پاکستان کا بننے جا رہا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان پروجیکٹس کو ڈیولپ کیا جائے اور پورے ایک زیل کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا جائے, بی ایٹ دا پروونشل گورنمنٹ, بی ایٹ جوڈیشری, بی ایٹ پبلک, کہ ہم ایک سپورٹیو انداز سے اس پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں. سو آئی تھنک ایبسولوٹ کریٹیکل فار پاکستان, فار اکانومی. $9 to 11 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے سارا. $40 بلین یہ ہماری اکانومی میں ایڈ کرتا ہے. تو $40 بلین کی ابھی ہمارے پاس پورا ریزرو بھی, جی ڈی پی کا پورا ریزرو بھی ہمارا $40 بلین نہیں ہے. تو اگر ایسے پروجیکٹس آتے ہیں جو آپ کو ایک گرین اسمارٹ کلین سٹی بنا کے دیتے ہیں اور اکانومی کو بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے, تو میرے خیال میں نتھنگ بیٹر دین دیٹ, بیکاز ناؤ از دا ٹائم کہ جب ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, جب ہمارے ساتھ جو نیبرنگ نیشنز ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں. سو ناؤ وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ گیٹ دیز پروجیکٹس ڈن. اس پروجیکٹ میں ابھی تک آپ کو کس قسم کے پرابلمس, کس قسم کی ہرڈلس, کس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ویریس چیلنجز. جب آپ پروجیکٹ اتنا بڑا کر رہے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کا, تو آپ گلوبلی کہیں بھی کرتے ہیں وہاں آپ کو ایشوز آتے ہیں, اسپیسیفکلی انوائرمنٹل کے اسٹینڈرڈ سے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا, انوائرمنٹ کے سارے اسٹینڈرڈز ہم یہاں فلفل کر رہے ہیں, یہاں اس کو پورا کر رہے ہیں. یہ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ انوائرمنٹ کو خراب کرے گا, بلکہ یہ انوائرمنٹ کے لیے ہے. آپ ابھی کرنٹ سچویشن دیکھیں راوی کی, اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو اٹس ایبسولوٹلی ویری انوائرمنٹل فرینڈلی. فارسٹ کور ہم بڑھا رہے ہیں, رگ جھوک سے ہم سٹارٹ ہو گئے ہیں, جہاں سے ہم انڈیجنس پلانٹس لگوا رہے ہیں فارسٹ میں. ہمارے پاس ٹوٹل تقریباً کوئی 3000 ایکڑ کے فارسٹ کا ایریا تو ہے, مگر اس میں صرف 10% پہ فارسٹس ہیں, تو اس کو ہم انکریز کروا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اسموک کی سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کے لیے, اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس میں انکروچ ہو جائیں گے یہ ساری, یہاں پہ بھی انلیگل سیٹلمنٹ بن جائے گی. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ ایک چیلنجنگ ہے. وہاں پہ انلیگل سیٹلمنٹ چل رہے ہیں, یہاں پہ ہم اپنا امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ کا, تو وہ ایک چیلنج ہے. پھر جو لوکلز ہیں, لوکل ریزیڈنٹس, آج ہماری میٹنگ بھی ہے, آپ دیکھیں گے اس میں ہمارے پاس کچھ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں, پھر وہاں کی جو لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس پروجیکٹ کی کیا فوائد ہیں اور ان کو کس طرح ہم انگیج کریں گے. ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا, لوگوں کو کہیں نہیں ہٹا دیا, کیونکہ ہم وہیں ان کو ایڈجسٹ کروا رہے ہیں اسی سٹی میں. بیکاز ہر طرف اگر انلیگل آ رہا ہے, اس سے زیادہ اچھا ہے کہ ایک پلانڈ سٹی ہو جائے جس میں لوگ اپنا گھر بھی لیں اور ایزیلی سیکیور سیفٹی سے رہ سکیں. تو یہ سارے اسپیکٹس دیکھے جا رہے ہیں. چیلنجز ہیں بیکاز اتنے بڑے پروجیکٹ کی کلیئرٹی اور ان کو ڈیٹیلز دینا اور ان سے ڈسکس کرنا, وہ میرے خیال میں ہمارا میسج انیشلی صحیح نہیں پہنچ پایا تھا, یا پہنچ نہیں پایا تھا بیکاز اٹ واز ٹو نیو. 1 سال ہی ہوا تھا وہ اسٹارٹ ہوا تھا, بٹ اب ہم ہر لیول پہ ایک کنیکٹ کر رہے ہیں. ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے کورٹس ہیں, اور میرے خیال میں اسٹے آرڈرز ایز اے کارپوریٹ یا ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی جنرلائزڈ ایشو ہو گیا ہے. جب بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے اس طرح انٹرونشن, کورٹ کے انٹرونشنز آ جاتے ہیں, وہ آپ کا کام بہت ڈیلے کر دیتے ہیں. اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں ٹائم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ٹائم سے کام نہیں کر پاتے, فار انسٹنس اگر میں کوئی کام نہیں کر پا رہا اور پلان کیا ہوا ہے جہاں پہ میں فارسٹ لگا رہا ہوں اور میں 1 سال لیٹ ہو جاتا ہوں, تو پروبیبلی جب میں وہاں جاؤں گا تو وہ زمین وہاں اویلیبل ہی نہیں ہوگی. ایم پی اے عمر آفتاب پارلیمانی سیکرٹری P&D کی عمران امین CEO روڈا سے ملاقات. وزیر اعظم کی طرف سے اراضی مالکان کو پرکشش پیکج دینے کے بعد کاشتکاروں کی طرف سے روڈا کو زمین دینے کے اقدامات کو سراہا گیا اور زمین ایکوائر کرنے کے معاملے کو سپیڈی کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. عمران امین صاحب نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے HODs کے ساتھ چائے پی. CBD آفس کے لیے روانہ ہوئے. سر, آپ پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک میں گئے ہیں. آپ نے ڈیولپمنٹ کے کام نہ صرف پاکستان میں, دوسرے ملکوں میں بھی کیے ہیں. پاکستان کہاں پر کھڑا ہے اور ہمیں کن چیزوں کی ترقیاتی حوالے سے ضرورت ہے؟ میرے خیال میں جو بیسک ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے نا, وہ ہم نے سالوں سے ڈیکیڈ سے نہیں ہوئی پاکستان.
اب آپ لاہور کا دیکھیں، ماسٹر پلان جو ہوتا ہے کسی سٹی کے لیے جب آپ بناتے ہیں، فار انسٹنس جب لاہور بن رہا تھا تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان آپ ایک ایئر کے لیے بناتے ہیں کہ یہ 20 سال میں یہ ماسٹر پلان 20 سال کے لیے ہم بنا رہے ہیں اور اس میں اتنی پاپولیشن رہے گی. جب بھی وہ ایکسیڈ ہوتی ہے، یا وہ پاپولیشن ایکسیڈ ہو جائے یا وہ ایئرز ایکسیڈ ہو جائے، تو آپ کو ری ماسٹر پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہمارے شہروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ری ماسٹر پلاننگ کسی شہروں کی نہیں کی. پاکستان نے صرف ایک ہی پلان شہر بنایا ہے جو اسلام آباد ہے، اس کے علاوہ ہم پراپرلی کوئی پلان شہر نہیں بنا سکے. آپ کو موسیقی سے کس حد تک لگاؤ ہے اور کس قسم کی موسیقی آپ پسند کرتے ہیں سننا؟ موسیقی بڑی اوکیشنل، میرے خیال میں ٹائم ہی کم ملتے تو اتھارٹیز کو مینیج کرنے کے بعد، بٹ لائٹ آئی تھنک جو ہماری ساؤتھ ایشین کی نارمل میوزک ہے اسی میں انٹرسٹ ہے تھوڑا، اور اب زیادہ تر ہمارے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. سو وٹ ایور دے لسن وہ ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں. سو وی گیٹ لیس آف اے چانس کہ اپنی موسیقی سن سکیں. زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کب آیا؟ میرج آئی بلیو واز ٹرننگ پوائنٹ ان لائف، بیکاز اس کے ساتھ آپ کی پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور میرے خیال میں وہی ڈٹرمن کرتی ہے انسان کی سکسیس بھی یا کسی مین کی سکسیس بھی. تو میرے خیال میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. لکی ٹو ہیو اے ویری گڈ پارٹنر. سی بی ڈی پنجاب یہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ سی بی ڈی پنجاب بیسکلی ایک اتھارٹی جس کو یہ ویژن دیا گیا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کہ پنجاب میں انیشلی جو ہمارے پاس گورنمنٹ کی پرائم لینڈز ہیں ان کے اوپر ایک اربن ریجنریشن کرائی جائے اور اس کو ایک ماڈرن ورٹیکل انفراسٹرکچر بنایا جائے. لاہور کی ہم نے انیشلی پہلے یہاں سے پلان شروع کیا. والٹن ایئرپورٹ کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایئرپورٹ ہے جس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا سیفٹی اور سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے. اس ایریا کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیا گیا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس پہ ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا. تو اس پروجیکٹ کے اوپر ہم ایک کمرشل ورٹیکل ریزیڈینشیل کمرشل اینڈ ڈیجیٹل ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کا پہلا اور آف کورس دین اگین پنجاب کا بھی پہلا کمرشل ڈسٹرکٹ ہوگا جو پرووائڈ کرے گا یہاں کے لوگوں کو ایک پراپر بزنس ڈسٹرکٹ جو آپ انٹرنیشنلی دیکھتے آئے ہیں. سر سی بی ڈی پنجاب اکنامک گروتھ میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کی یہ انیشیٹیوز جو پہلی بار پاکستان میں لیے گئے ہیں سی بی ڈی کے تھرو. سو سی بی ڈی آپ یہ سمجھے بیسکلی ایک کمرشل آرم ہے پنجاب گورنمنٹ کا، ایک ریونیو سورسز کے لیے، ریونیو جنریشن کے لیے. جنرلی گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ریونیو شیئرز پاکستان میں ٹیکس سے زیادہ لیتی ہیں، بٹ دین اگین ایسے آرمز ہونے چاہیے گورنمنٹ میں جو ہماری ان یوٹیلائز لینڈس کو، ان ٹیپ ریسورسز کو چینلائز کرے اور ایک نیا ریونیو شیئرنگ کی جنریشن کی ایکٹیویٹی لائے. پہلی بار یہ کانسیپٹ آیا پاکستان میں بیکاز یہ جو لینڈ ہمیں انیشلی دی گئی ہے اس میں سول ایویشن ایز اے فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہے اور پروونشل گورنمنٹ ان کی اپنی لینڈ بھی ہے. تو یہاں پہ ہم ریونیو شیئرنگ میکینزم میں گئے ہیں. تو جو لینڈ کا پارسل استعمال ہو رہا ہے سول ایویشن کا، ان کو ہم ایک ریونیو شیئر دے رہے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ سول ایویشن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو ایک نیا ایک اسٹریم آ جائے گی ریونیو کی جو کہ کافی کنسسٹنٹ ہو، کافی اچھی ہوگی، اور سیم فار پنجاب گورنمنٹ ایز ویل. یہ تو پہلی ایک ویل جنریشن کا ایک فرسٹ سائیکل آ جائے گا. اس کے بعد اس کا ٹیکسز کا سائیکل، یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوگی اس کے بینیفٹس، اس کے علاوہ اس میں امپلائمنٹ، وہ سارے ریلیٹڈ ساتھ جاتے ہی جائیں گے. تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا، اور اگین اس سے ہماری ویل جنریشن ایکٹیویٹی اور بزنس ایکٹیویٹی بہت انہینس کرے گی اس ریجن میں. سی بی ڈی نے ویون کمپنی کے ساتھ ساتھ ایک ملیشین کمپنی کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کیا ہے. اس کانٹریکٹ کے بارے میں آپ ہماری آڈینس کو کچھ بتائیے. جو تھیم ہے سی بی ڈی کی وہ ساری ایک نئے اربن اسٹینڈرڈس پہ تھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک گرین انوائرمنٹل فرینڈلی اسٹینڈرڈس ہوں.
اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے انفراسٹرکچر میں ہم وہ اسمارٹ کمپوننٹس اور اسمارٹ ایسپیکٹس ڈیفینیٹلی شامل کیے جائیں. تو یہاں پہ آپ جو انفراسٹرکچر انشاءاللہ دیکھیں گی وہ سارا ہم یہاں پہ کیپٹیو پاور پلانٹ لگا رہے ہیں جو کہ ہمیں گیس ایز ویل ایز الیکٹریسٹی پرووائڈ کرے گا, اور ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ لوکل ریسورسز پہ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسمارٹ سروسز ہیں, اسمارٹ میٹرنگ اس میں ہو گئی, اس میں آپ کا ڈیٹا ہو گیا, اس سب کے لیے بھی ہمیں ایک اچھی کمپنی اور اچھے پارٹنر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس کو سارے انفراسٹرکچر کو پلان کرے اور ڈیزائن کرے. اس میں ویون جو ہے یہ موبلنگ کی پیرنٹ کمپنی ہے, پاکستان میں آلریڈی ان کے فٹ سٹیپس ہیں, ایک انٹرنیشنلی گلوبلی بہت بڑا برانڈ ہے, بہت ریناؤنڈ برانڈ ہے. سو ہم تھینکفل ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہوئے اس میں, ہماری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوئی, اور ہم نے پھر دبئی ایکسپو میں بیکاز ایک آلریڈی ایک اوکیزن چل رہا تھا وہاں پہ ہم نے اس کو انک کیا اپنے اس MOU کو, جہاں پہ یہ ہمیں سپورٹ کریں گے اپنے اس کمپلیٹ اسمارٹ انفراسٹرکچر کے لیے اور ساری سروسز کے لیے, جس میں آپ کی سیکیورٹی, سرویلنس کیمراز, میٹرز, اگین ایز آئی مینشنڈ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہوں گی. تو ویون ہمیں اس میں سپورٹ کر رہا ہے اور ہمارے پارٹنر ہوں گے. اس کے علاوہ ملیشین کا یہ MTGC جو ہے یہ ملیشین گورنمنٹ کی ایک عام ہے گرین انیشیٹیوز کے لیے جو کہ گلوبلی یہ لوگ کرتے ہیں. CBD کا پروجیکٹ باب پاکستان کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, والٹن جو اسٹرپ ہمیں ملی تھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ دیر واز ندر لینڈ جو کہ باب پاکستان کہلائی جاتی ہے. جب وہ والٹن کی طرف سے جاتے ہیں تو یہ ایک مونومنٹ بنا رہے ہیں ادھر. اچھا, یہ مونومنٹ کافی عرصے سے ڈفرینٹ گورنمنٹس نے اس کو بنایا, بٹ آئی تھنک ابھی بھی کوئی خاص اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے. ہم نے یہ رسپانسبلٹی بیکاز بینگ ان آر ایریا, ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایریا میں ہم باب پاکستان کے اس مونومنٹ کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر رہے ہیں, اس کو دوبارہ بنوا رہے ہیں, اور اس کی ہم مینٹیننس اور اس کی ساری ذمہ داری لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلیٹ باب پاکستان کا ایریا ہے اراؤنڈ 100 ایکڑس کا, اس کی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہم لے رہے ہیں, اور یہاں اس کو بھی ہم ڈیولپ کریں گے. سو بیسیکلی ایک اسٹرپ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ بولی وارڈ سے چلے گی اینڈ باب پاکستان سے ہوتے ہوئے, والٹن اور باب پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ والٹن روڈ کے اوپر آئے گی, اور یہ ایک کنیکشن بھی ہو جائے گا. اس میں ہماری جو روڈز ہیں اس میں ہماری زیادہ تر روڈز اس انڈر گراؤنڈ, تو اوپر سارا واکیبل اربنزم ہوگا. باب پاکستان سائٹ پہ اسپیسیفکلی ہم نے بڑے اچھے ایک مڈ لیول مڈ رائز ٹاورز پلان کیے ہوئے ہیں, جس میں ہاسپٹل بھی ہے, جس میں ریزیڈنشل ڈسٹرکٹ بھی ہے, وہ سارے اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے. سننے میں آیا ہے کہ CBD وحدت کالونی کے رہائشیوں کو متبادل گھر دے کے وہاں پر بزنس ہب بنانے کا ارادہ رکھتی ہے, اس کے بارے میں بتائیے. وحدت کالونی CBD کی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری میں ہے, اس کے اوپر ہم نے سروے کروایا اور ہم نے ڈفرینٹ آپشنز اس کے لیے دیکھی. وحدت بیسکلی گورنمنٹل کالونی ہے جس میں سارے جو گھر یا اپارٹمنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی امپلائیز کو دیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں کافی عرصے سے, اور بڑی اس کی ہسٹوریکل ویلیو بھی ہے. جو ایک ایشو ہم نے دیکھا وہاں پہ مینٹیننس تھا, اس گھروں کی مینٹیننس, اور وہ ایک ہمیشہ ایک ایشو رہتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیکاز فنڈس کی لوکیشن بھی ہوتی ہے بار بار ان کے لیے, اور وہ اس لیول تک اپ گریڈ بھی نہیں ہوئے جاتے. اس پورے ایریا کی اپلفٹمنٹ ویسی بھی ہماری رسپانسبلٹی تھی. ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم یہاں پہ اپارٹمنٹ بلڈنگز بنا کر جو یہ ریزیڈنٹس ہیں ان کو وہاں شفٹ کیا جائے گا, تو متبادل جو ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں وہ اسی جگہ پہ دے رہے ہیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, انہی کے ساتھ ہی ہم یہ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بنائیں گے. آلدو ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ایک بڑا اچھا اسٹیپ, بیکاز گورنمنٹ کی آلریڈی پریورٹی ہے ہاؤسنگ میں جو وہ دینا چاہ رہے ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹس کو, تو گورنمنٹ کے سیگمنٹ کے لیے یہ ایک پروپوزل گورنمنٹ کے کارڈز پہ ہے کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو یہ گھر جو ہے رادر دین سرکاری جگہ ان کو اونرشپ دے دی جائے, اور ان سے اتنے ہی پیسے کاٹے جائیں جو ان سے کرنٹلی کٹ رہے ہیں رینٹ کی مد میں. ٹھیک ہے سر, آپ CBD کی ابھی تک کی جو اچیومنٹس ہیں پنجاب بھر میں, اس کے بارے میں آپ ہماری آڈینس کو بتائیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم نے انیشیٹ اس کو لاہور سے کیا ہے, اس کو ہم باقی سٹیز میں بھی لے کے جائیں گے, جس میں ملتان, فیصل آباد, راول پنڈی, گجرانوالہ, یہ بھی ہمارے اسکوپ میں شامل ہے. مارچ میں فیبری میں جب اس کو انوگریٹ کیا گیا پرائم منسٹر صاحب نے اس اتھارٹی کو فارملی, مارچ میں ہم نے کام شروع کیا اس پہ. بٹوین مارچ اور ابھی تقریباً 6-7 ماہ میں ہم انفراسٹرکچر کا کام شروع کرا چکے ہیں. جو ریکوزٹ اپروولز ہیں انوائرمنٹ کی وہ ہم لے چکے ہیں, ڈیزائن ہم کمپلیٹ کر دیا,
اینڈ دین سب سے بڑی اس میں ہماری جو ایک اچیومنٹ تھی، گورنمنٹ لیول پر ابھی تک پنجاب میں، لاہور میں کبھی بھی پلاٹس اس پرائس پہ نہیں بکے تھے، نہیں آکشن ہوئے تھے جو ہم نے الحمدللہ یہاں سیل کیے. یہاں پہ 5 جو ہم نے آکشن کروائی تھی اس کے 5 پلاٹس جو تھے اس میں ہائیسٹ ہم نے پر کنال سیل کیا ہے اراؤنڈ 42 کروڑ پر کنال، اور اس میں ٹوٹل جو ایوریج سیل ہمارے پاس ہوئی 5 پلاٹس کی وہ اراؤنڈ 23 بلین کی سیل ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھی، بیکاز رائٹ فرام دا اسٹارٹ اگر آپ ایسی اچیومنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں پلان کرنے میں بڑا ایزی ہو جاتا ہے. عمران امین صاحب نے سی بی ڈی ٹیم، جس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل محمد عمر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض اور ایگزیکٹو ایچ آر مسعود کے ساتھ بریفنگ میٹنگ کی. عمران امین صاحب، آپ ہمیں لاہور پرائم پروجیکٹ کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بتائیے. لاہور پرائم اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ یہ ہمارے پروجیکٹ کا سب سے پہلا فیز تھا. مین بولیوارڈ کے اوپر نرسریز کے ساتھ جو ہمیں سی اے کا جو ایریا ملا تھا، یہاں سے ہم انیشیٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنے پروجیکٹ کو. یہ ایریا اگر صرف یہ پرائم کے ایریا کو دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 30 ایکڑس پہ ہے، سو اراؤنڈ 240 کنال کا ایریا تھا. اس کا ہم نے انیشیل ماسٹر پلان کیا اور اس میں کوئی ہمارے پاس 10 to 12 پلاٹس آئے ڈفرینٹ سائزز کے، جس میں 18 کنال کے بھی تھے، 12 کنال کے بھی تھے، 10 کنال کے بھی تھے. یہاں ہم نے اپنی پہلی جو آکشن کروائی وہ ادھر سے کروائی لاہور پرائم سے، اور 5 پرائم پلاٹس نکالے. ان پرائم پلاٹس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ سارے ہائی رائزز تھے، اور لاہور میں ابھی تک اس سے ٹالسٹ اسٹرکچرز کبھی نہیں بنے. یہ پہلی بار انشاءاللہ بن رہے ہوں گے، اور اس پہ ہمیں بہت اچھی سکسیس اچیو ہوئی. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ گروپس آئے کراچی سے، اینڈ دین ایون وا انڈسٹریز بھی نے اس میں حصہ لیا، اور ڈفرینٹ کارپوریٹ گروپس آئے. اور اس میں یہ 5 پلاٹس جو تھے پاکستان کے بڑے نوٹیبل سکسیسفل گروپس جو ہیں انہوں نے اس کو لیا، جس میں ایک نووا نے پلاٹ 1 لیا جو کہ ہماری بڑی ایک کریم ڈیولپمنٹ تھی. اس کے بعد اے ایس سی حسنات ایک دوسرا گروپ ہے، انہوں نے پرائم 2 لیا. دین پرائم 3 ہمارے ایک پاکستانی اوورسیز یوز کی انٹرپرینور ہیں عباس صاحب، انہوں نے تیسرا پلاٹ لیا. 4th اور 5th پلاٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا. یہ کنسورشیم بنا جس میں ریڈ کنسورشیم تھا یہ، جس میں گوہر اجاز صاحب، عارف حبیب صاحب، میاں عامر صاحب، اس طرح کے نوٹیبلز تھے. انہوں نے وہ 2 پلاٹس سکسیزفلی لیے ہائیسٹ بڈ کے تھرو آکشن میں. ایک آخری سوال جو میں اپنے ہر گیسٹ سے کرتی ہوں، آپ سے بھی کروں گی، پوچھنا چاہوں گی، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اب یہ ہو جائے؟ میں اس کو پروفیشنل اس میں ہی دیکھ رہا ہوں. ڈیولپمنٹس ہم انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے پاکستانیز جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ سے لے کر مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ تک تقریباً ہر سکسیزفل ڈیولپمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی انوالو رہے ہیں، اور بڑے اچھے کام کیے انہوں نے. جتنی بھی ہم نے دیکھی ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس، آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نکالیں تو کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی جگہ پر اور کسی نہ کسی پوزیشن پر اس میں پاکستانی ڈیفینٹ ہے. اب یہ خواہش ہے کہ ہم وہ اب وہی چیزیں جو تھی وہ ہم باہر انشاءاللہ ادھر امپلیمنٹ کر سکیں. یہ خواہش ہے کہ ہم اس چینج کو پاکستان میں لا سکیں، اور ہماری جو ایک گورنمنٹ کا اور پاکستان کا ایک امیج ہے وہ سافٹ اور وہ اب ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ بھی جائے کہ ہم ایک نیشن ہے جس میں ہمارے پاس ورک فورس ہے اتنی ینگ، اس کو پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا. چائنا نے اپنی ایجنگ ورک فورس کی وجہ سے اپنے ملک کو سپر پاور بنایا. ان کا ایک چائنا نے جب انیشیٹ کیا تو انہوں نے جو ایس سی زیز بنائے تھے وہ انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس ورک فورس ہے، آپ اپنی فیکٹریز ادھر لے آئیں، ویل پرووائڈ یو ورک فورس جو کہ آپ کو بڑا چیپر پڑے گا. ہمارے پاس ماشاءاللہ ینگ ورک فورس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو چینلائز کریں اور ان کی انرجی سے یہ سارے کام کروائیں. میں سعودی میں رہا، وہاں پہ آپ کو بہت پرابلم ہے ورک فورس کی، آپ کو ایکسپرٹس نہیں ملتے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ایک وائبرنٹ نیشن ہے ہمارا.
تو اب یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں روڈا کے CBD کے یہ ہم ان کو امپلیمنٹ کریں اسی ذیل میں, اور ہم بھی بتا سکیں کہ یہ چیز ہم بنا سکتے ہیں ادھر. جب میں ایئرپورٹس دیکھتا ہوں باہر کے, وہی ایئرپورٹ جس کو پاکستانیوں نے بنایا انٹرنیشنلی وہ ہم پاکستان میں نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے, چاہے وہ ہائی رائز ٹاور ہیں, ایئرپورٹس ہیں, ڈیولپمنٹس ہیں باقی. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کر ایز اے ٹیم روڈا اور CBD میں ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں پاکستان میں بھی, اور ہم بتا سکیں کہ ہم پاکستان میں بھی ایسی ویژن, ایسی لیڈرشپ ہے جو ایسے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. سو دیٹس لاسٹ وش انشاءاللہ. پھر پاکستان میں جب اس طرح کے پروجیکٹس آ جائیں گے, کارپوریٹ سیکٹر میں ہوئے ہیں کافی, میں انوالو رہا ہوں یہاں پہ. پیپسیکو کا ہم نے پلانٹ بنایا ملتان میں, ون آف بیسٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ڈیولپ ہوا ہے. دین برٹش امریکن ٹوبیکو کا ہم نے پلانٹ کیا تھا, وہ جہلم میں بنوایا. پھر ہم نے ڈفرینٹ ٹاورز اور بلڈنگس کی تھی جو میجورٹی کارپوریٹ سیکٹر کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ گورنمنٹ اب کر نہیں سکتی, تو اگر یہ گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو اتھارٹی اس کو سکسیزفل کر دیتی ہے تو میرے خیال میں اس سے پھر امپلیمنٹیشن باقی اتھارٹیز کو بھی ایز ہو جائے گا اس کو امپلیمنٹ کروانے میں. اگین ایک یہ بھی خواہش ہے کہ اس اتھارٹی کو ہم نے پوری کوشش کی ہے جب ہم نے اس کو انیشیٹ کیا کہ ہمارے جو انویسٹرز, ہمارے جو لوگ جو ہمارے اتھارٹی کے ساتھ ڈائریکٹ انٹرفیس میں آئیں گے ان کو ایک ڈفرینٹ سارٹ کا امیج جائے. ہم اوپن ڈور پالیسی ان کے ساتھ رکھیں, اور جو بھی ان کی ایشوز ہیں, چاہے وہ بائی لاس کے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ ہماری اسٹریٹجی کے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہم اوپن رکھیں, ان سے ڈسکس کریں. تو وہ انشاءاللہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے ہیں اور اسی کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہی وش ہے کہ کم از کم پاکستان میں بھی جو ہم نے ایکسپیرینس باہر سے لیے, تو جو پاکستان نے ہمیں اتنا دیا ہے تو ہم کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اس کی ڈیولپمنٹ میں, اور اس کو ایسے ایک وہ بنائیں جو انٹرنیشنل بھی ایگزامپل ہو. تو but that's the last wish. I hope it inshallah fulfills through these authorities. Again government کی side سے ہمیں full support ہے. For that I'm very appreciative and thankful as well, because اگر آپ corporate سے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آپ کو چیلنج لگ رہا ہوتا ہے, مگر یہ چیلنج یہاں پہ ہمیں فیس نہیں ہوا. گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ تھی, اور آئی ہوپ انشاءاللہ کہ اب ہم الائنڈ ہیں کہ ان پروجیکٹس کو ریالٹی کی لک دے دیں.